اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا، اے میرے پیارے بچے۔ اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق، باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت، بولو بھائی، کیا کرے، اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے۔ معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں، میرا اسٹائل ہی یہی ہے، کیا کروں۔ جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ جیسے کہ نہیں اڑاتی۔ خواتین کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں، تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں۔ اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں، آئندہ بھی نہ اڑائیں۔ اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت، اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا۔ ہوتا کیا ہے، سب جگہ نہیں، بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، کہیں کہیں شاذ و نادر، کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں، ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو، گھر کا خیال تو ہے نہیں، اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی، بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے، بہت برا اثر پڑتا ہے۔ مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے، حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے۔ بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے، اس کو نصیحت کرنے دے، چاہے وہ غلطی نصیحت ہو، فی الحال چپ رہے تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے۔ پھر سائڈ پہ لے جا کے، چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے، بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو، ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں، وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں، ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا، تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی، اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے۔ اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے، سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے، لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے، بہت نقصان ہے اس کا، بہت نقصان ہے۔ تو والدین کو چاہیے ویسے آپس میں لڑیں، مگر بچوں کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے ایک ہو جایا کریں، ان کو تو یہ بتائیں کہ ہم کیا ہیں، ایک ہیں۔ لڑنا ہو کنڈی بند کریں، پھر جو گتم گتھا لڑائی پڈا کرنا ہے کریں۔ تو لیکن تربیت باپ کی ذمہ داری ماں کی نسبت زیادہ ہے، تو اس لیے اللہ نے یہاں کس کا ذکر کیا؟ باپ کا، کیونکہ ماں جو ہے نا اس کا جسمانی تربیت میں کردار زیادہ ہے اور باپ کا روحانی تربیت میں کردار زیادہ ہے۔ تو یہاں اللہ نے باپ کی نصیحت کا ذکر کیا، قرآن میں کہیں ماں کی بیٹے کو نصیحت کا تذکرہ نہیں ہے، حالانکہ وہ بھی شریعت کا حکم ہے، لیکن باپ کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ بتانے کے لیے کہ نصیحت کرنا، روحانی تربیت کرنا، یہ پہلی ذمہ داری کس کی ہے؟ باپ کی۔ آج بھی انگریز کی جو کتابیں ہیں نا، جو انگریز نے جب بر صغیر پر حکومت کی اور عدالتی قانون بنایا تو اس میں یہ لکھا تھا نیچرل گارجن جو ہے بچے کا وہ باپ ہے۔ یہ گورا بھی اس بات کو مانتا تھا کہ نیچرل گارجن کون ہے؟ جو قدرت نے جس کو بنایا وہ کون ہے؟ باپ۔ تبھی باپ زیادہ پخروٹی ہوتے ہیں ماں کی نسبت۔ لوگ آ کے شکایت کرتے ہیں نا، ابا ہر وقت، یار ابا کا موڈ ہی آف رہتا ہے، ابا ہر وقت یہ کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، ابے کہاں جا رہا ہے، کدھر سے آ رہا ہے۔ ماں پھر بھی تھوڑا کمپرومائز کرتی ہے۔ تو میں نے کہا بھائی یہ اللہ نے اس میں سافٹ ویئر انسٹال کیے ہیں ایسے۔ ابا جو پنچایتی ہوتے ہیں، یہ سافٹ ویئر پنچایت کی کس نے انسٹال کی ابا میں؟ یہ اللہ نے کی ہیں۔ اللہ نے اس کو جان بوجھ کر ایسا بنایا ہے تاکہ بچہ آزاد نہ ہو اور بچے کی تربیت ہو لاشعوری طور پر۔ باپ نہ چاہتے ہوئے بھی بچے کی تربیت کرتا ہے۔ تو جسم کے لیے اللہ نے بنایا ماں کو، وہ اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، روٹی پکا پکا کے کھلاتی ہے، بچہ بھوکا سوئے گا، ماں کو نیند نہیں آئے گی، ہر وقت ٹھونسنے کی فکر میں لگی رہتی ہے، یہ کھا لے میرا لال، یہ کھا لے، بیمار ہے، نزلہ کیوں ہو رہا ہے، کم بخت ابھی تو تجھے ہے، میں نے منع کیا تھا نا بوتل نہیں پینا، وہ اس چکر میں لگی رہے گی زیادہ۔ اور باپ کو کس چیز کی زیادہ فکر ہوتی ہے؟ تمیز سے انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے یا ہے بھائی؟
انسان کا بچہ بن کے زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں گزار رہا. دیکھو بچے جب ماں سے پیسے مانگتے ہیں ماں دے دیتی ہے فوراً, باپ سے مانگے تو دیتا ہے باپ فوراً؟ اکثر نہیں دیتے, میں تو نہیں دیتا. بچے مجھ سے چیز مانگتے رہتے ہیں, یہ تو میں نے کہا نہیں بھائی, ایک ٹائم متعین کیا ہوا ہے, جمعے کا دن, اس کے اتنے پیسے ہیں, اس کے علاوہ دائیں بائیں کچھ نہیں ملے گا, کیونکہ دیتے رہو تو بگڑ جائیں گے, ان کو عادت پڑ جائے گی. جب لت پڑے گی پھر پیسہ نہیں ملے گا تو پھر چوریاں کریں گے. لیکن مائیں کیا کرتی ہیں, بچے نے ذرا سے ضد کی, پرس سے پیسے نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے, پھر نکال کے دیے. بچے بگڑتے ہیں اس سے, وہ سمجھ رہی ہوتی ہیں ہم بچے پر کیا کر رہے ہیں, احسان. تو یہ دونوں کے جوڑ سے بچے کی تربیت ہوتی ہے. ممتا بھی چاہیے بچے کو, اور ادھر باپ کی بپتا, ماں کی دعا جنت کی ہوا بھی چاہیے, اور باپ کی دعا ٹریکٹر کا دھواں بھی چاہیے. صحیح ہے نا. تو بگڑتا کب ہے, جب باپ نہ ہو, باپ مر جائے, یا باپ, بعض لوگ بیرون ملک جاب کر رہے ہوتے ہیں, بچوں سے ملتے ہی نہیں کئی کئی سال, بچے اکثر ان کے بگڑتے ہیں, سب کے نہیں لیکن زیادہ تر بچے ان کے بگڑ جاتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ, اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی, یا بنیا, اے میرے پیارے بچے. اس میں کیا سبق ملتا ہے؟ پہلا سبق, باپ کو چاہیے کہ بیٹے کو نصیحت, بولو بھائی, کیا کرے. اور باپ کو چاہیے جب بیٹے کو نصیحت کرے تو اس سے بھی سبق ملتا ہے کہ ماں کو چاہیے کہ بیچ میں ٹانگ نہ اڑائے. معذرت کے ساتھ خواتین بھی بیان سنتی ہیں, میرا اسٹائل ہی یہی ہے, کیا کروں. جب باپ بیٹے کو نصیحت کرے تو ماں کو چاہیے کہ درمیان میں ٹانگ, جیسے کہ نہیں اڑاتی. خواتین کہیں گی ہم کب اڑاتے ہیں, تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ آپ اڑاتی ہیں. اگر آپ نہیں اڑاتی تو بہت اچھا کرتی ہیں, آئندہ بھی نہ اڑائیں. اپنی بچیوں کو بھی نصیحت کریں کہ بیٹا جب شوہر کے گھر جاؤ تو شوہر جب بچوں کو نصیحت کرے تو درمیان میں بولنا مت, اور بچوں کو اس کے خلاف نہ ورغلانا. ہوتا کیا ہے, سب جگہ نہیں, بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے, کہیں کہیں شاذ و نادر کروڑوں میں کوئی ایک جگہ ایسا ہو جاتا ہے کہ باپ جب اولاد کو نصیحت کرتا ہے تو یا تو والدہ اسی وقت درمیان میں ٹوک دیتی ہیں, ہر وقت سمجھاتے ہی رہتے ہو, گھر کا خیال تو ہے نہیں. اور بعض دفعہ اس وقت نہیں کہتی, بعد میں کہتی ہیں بچوں کو کہ تمہارے ابا کا کام تو نصیحتوں کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. اس سے بچے پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے, بہت برا اثر پڑتا ہے. مائیں سمجھتی ہیں کہ اس طرح سے ہم بچے کو اپنی طرف کھینچ لیں گے, حالانکہ بچہ نہ باپ کا رہتا ہے نہ ماں کا رہتا ہے. بالکل یہی کنڈیشن ماں کی بھی ہے کہ ماں جب بچے کو نصیحت کر رہی ہو تو باپ کو بھی چاہیے کہ ٹانگ نہ اڑائے, اس کو نصیحت کرنے دے, چاہے وہ غلطی نصیحت ہو, فی الحال چپ رہے, تاکہ بچے کے دل سے ماں کا احترام نہ نکلے. پھر سائڈ پہ لے جا کے, چھاؤں میں لے جا کے اس کو سمجھائے, بیگم یہ جو تم نصیحت کرتی ہو, ایک تو تمہارا اسٹائل مجھے آج تک سمجھ میں, وہ جو بھی باتیں وہ الگ سے لے جا کے کر لیں, ایک تو تمہارا نصیحت کا اسٹائل آج تک مجھے سمجھ میں نہیں آیا, تھوڑا نرم لہجے سے کر لیتی, اور چلو کر بھی لیا ہے تو یہ بات نہیں بلکہ ان کو یہ سمجھائے. اسی طرح عورت اپنے شوہر کو چھاؤں میں لے جا کے, سائڈ پہ لے جا کے سمجھا دے کہ آپ نے جو بچے کو یہ نصیحت کی ہے اس میں یہ ٹیکنیکل قسم کا فالٹ ہے, لیکن اس وقت کچھ بھی نہ بولا جائے.